سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق پہلا پیشہ گھڑیاں تھا۔ وہ ہول سیلر سے سستی گھڑیاں خریدتا تھا اور گلیوں میں آواز لگا کر بیچتا تھا۔ سارے دن کی محنت کے بعد صرف اتنے پیسے بچتے تھے جن سے یہ اپنے خاندان کو ایک وقت کی روٹی کھلا سکتا۔ وہ 14 سال کا مہاجر بچہ اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ آپ اگر بچوں کے والد ہیں، آپ کے بڑے بچے کی عمر محض 14 سال ہے، تو آپ گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر ایک لمحے کے لیے سوچئے، آپ ینگ کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ نئے ملک میں آپ کے پاس سر چھپانے کی جگہ ہے اور نہ ہی اپنے خاندان کو 2 وقت کھانا کھلانے کی ہمت۔ آپ دن رات محنت مزدوری کرتے ہیں۔ آپ کے بچے محلے کے گندے اور فضول سے سکول میں پڑھتے ہیں۔ آپ ایک دن مزدوری کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، آپ کا مالک آپ کو اٹھا کر اسپتال لے جاتا ہے۔ آپ کا معائنہ ہوتا ہے اور ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں آپ کینسر کی آخری سٹیج پر ہیں۔ آپ گھبرا جاتے ہیں، لیکن یہ گھبراہٹ بھی آپ اور آپ کے خاندان کے کام نہیں آتی۔ آپ چند دن بعد اسپتال میں رہ کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور آپ کے خاندان کا سارا بوجھ آپ کے 14 سال کے بچے کے کندھوں پر آ گرتا ہے۔ تو یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کیا اس کے پاس گلیوں میں آوازیں لگا کر گھڑیاں بیچنے کے سوا کوئی چارہ ہوگا؟ لی کا-شنگ کے پاس بھی کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، لہذا اس نے گھڑیوں کا تھیلا اٹھایا اور اپنا خاندان پالنا شروع کر دیا۔ یہ باہمت انسان تھا اور قسمت ہمیشہ باہمت لوگوں کا ساتھ دیتی ہے۔ یہ چند ماہ میں گھڑیوں کے بزنس سے پلاسٹک کے کاروبار میں آ گیا اور پلاسٹک کے کاروبار نے اسے دیکھتے ہی دیکھتے ارب پتی بنا دیا۔ لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے اور ہم آگے جانے سے پہلے چند لمحوں کے لیے ماضی میں جائیں گے، لی کا-شنگ کے ماضی میں۔ یہ 1928 میں چین کے شہر شانتاؤ میں پیدا ہوا۔ جاپان نے 1940 میں چین پر چڑھائی کر دی۔ یہ اپنے خاندان کے ساتھ ہانگ کانگ آ گیا۔ یہ لوگ شروع میں اپنے چچا کے گھر رہے۔ چچا دولت مند اور مغرور تھا، اس کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، لہذا یہ لوگ بہت جلد اس کا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ والد نے محنت مزدوری شروع کی، لیکن چند ماہ میں کینسر کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ خاندان کی ذمہ داری لی کے کاندھوں پر آ گئی، وہ یہ ذمہ داری نبھانے لگا۔ لی کا-شنگ نے گھڑیاں بیچنے سے کام شروع کیا اور یہ بہت جلد پلاسٹک کے کاروبار میں آ گیا۔ یہ ایک تجارتی کمپنی میں بھرتی ہو گیا۔ یہ محنت کرتا گیا اور ترقی پاتا گیا۔ یہ فارغ وقت میں پلاسٹک بنانے کی مشین چلاتا تھا۔ یہ مشین چلاتا چلاتا پورے پلانٹ کا کام سمجھ گیا۔ اس نے 1950 میں نوکری چھوڑی، عزیز رشتہ داروں اور دوستوں سے رقم ادھار لی اور پلاسٹک کے کھلونے بنانے کی چھوٹی سی فیکٹری لگا لی۔ یہ کام چل پڑا اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے کروڑوں میں کھیلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وژن دے رکھا تھا، لہذا اس نے کامیابی کو چھوٹا سمجھا اور پلاسٹک کے پھول بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ دنیا میں پلاسٹک کے پھولوں کا بانی تھا۔ اس نے 1955 میں ہانگ کانگ میں پلاسٹک کے پھولوں کی پہلی فیکٹری لگا لی اور چند برسوں میں پوری دنیا میں پھول سپلائی کرنے لگا۔ لی کا-شنگ کی کمپنی 1960 تک پلاسٹک کے پھولوں کی ایشیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ یہ کمپنی چل رہی تھی کہ ہانگ کانگ میں فسادات شروع ہو گئے۔ انگریز تاجران فسادات کی وجہ سے ہانگ کانگ سے نقل مکانی کرنے لگے۔ اس نقل مکانی کی وجہ سے پراپرٹی کی قیمتیں نیچے آ گئی۔ لی کا-شنگ سمجھدار انسان ہے، اس نے اندازہ لگایا یہ عارضی ہے، ہانگ کانگ بہت جلد اپنی پوزیشن پر واپس آ جائے گا، لہذا یہ مستقبل کو ذہن میں رکھ کر ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں آ گیا۔ اس نے دھڑا دھڑ پراپرٹی خریدنا شروع کر دی۔ اس نے شراکت داری پر فلیٹس، اپارٹمنٹس اور گھر بنانا شروع کر دیے۔ یہ چھوٹا سا بزنس آگے چل کر ریئل اسٹیٹ کی ایشیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ اس نے اس بزنس کو چونگ کونگ پرائیویٹ لمیٹڈ کا نام دیا اور یہ کمپنی دیکھتے ہی دیکھتے پورے ایشیا میں چھا گئی۔ لی کا-شنگ نے آنے والے دنوں میں برٹش کمپنی ہٹچسن اور 1984 میں ہانگ کانگ لائٹ کمپنی کے میجر شیئرز بھی خرید لیے۔ یوں اس کا کاروبار پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ بینکاری، تعمیرات، ریئل اسٹیٹ، پلاسٹک، موبائل فونز، سیٹلائٹ ٹی وی، سیمنٹ، سپر مارکیٹس، ہوٹلز، ٹرانسپورٹیشن، ایئرپورٹس، سٹیل، انٹرنیٹ، بجلی اور انشورنس کی 3 درجن کمپنیوں کا مالک بن گیا۔ اس کا کاروبار دنیا کے 55 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے ملازمین کی تعداد 3 لاکھ ہے اور یہ ہر سال اربوں ڈالر منافع کماتا ہے۔ یہ اس وقت دنیا کا 38واں امیر ترین شخص ہے۔ لی کا-شنگ کی عمر اس وقت 97 سال ہے۔ یہ اس عمر میں بھی سب سے پہلے دفتر پہنچتا ہے اور آخر میں گھر واپس آتا ہے۔ یہ ملنے والے ہر شخص کو اپنی کلائی پر باندھی گھڑی دکھاتا ہے
اور بڑے فخر سے بتاتا ہے، یہ گھڑی میں نے 14 سال کی عمر میں خریدی تھی، یہ مجھے وقت کے ساتھ ساتھ میری اوقات بھی بتاتی رہتی ہے۔ لی کاشنگ کا کہنا ہے، میں خوش قسمت نہیں تھا، لہذا میں نے محنت کو اپنی خوش قسمتی بنا لیا۔ یہ لی کاشنگ کی کہانی تھی، لیکن یہ کہانی ہمارا مقصد نہیں تھا، ہمارا مقصد اس کی فلسفی ہے۔ لی کاشنگ 1980 میں لی کاشنگ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ یہ فاؤنڈیشن اب تک فلاح و بہبود پر $1 ارب خرچ کر چکی ہے۔ یہ اس فاؤنڈیشن کی وجہ سے ایشیا کا سب سے بڑا مخیر شخص کہلاتا ہے، اور یہ اپنے کاروبار کی بجائے اپنی اس خوبی کو زیادہ بڑی کامیابی سمجھتا ہے۔ اس کا کہنا ہے، میں خود کو اس دن کامیاب سمجھوں گا جس دن لوگ مجھے بزنس ٹائکون کی بجائے فلنتھراپسٹ لی کاشنگ کہیں گے۔ یہ فلنتھراپی کو اپنا مذہب بھی کہتا ہے، اور لی کاشنگ کا یہ مذہب ہمارا اصل موضوع ہے۔ آپ کسی دن انٹرنیٹ پر بیٹھیں اور دنیا کے 100 امیر ترین لوگوں کے پروفائل نکالیں۔ آپ ان پروفائل کا مطالعہ کریں، آپ کو ان 100 امیر ترین لوگوں میں کوئی شخص مذہبی نہیں ملے گا۔ آپ اس کے بعد دنیا کے 100 بااثر ترین لوگوں کی فہرست بھی نکالیں، آپ کو اس میں بھی پوپ اور دیش کے امیر کے علاوہ کوئی مذہبی شخص نہیں ملے گا۔ آپ اس کے بعد دنیا کے 2000 امیر اور بااثر لوگوں کی فہرست نکالیں، آپ کو ان 2000 لوگوں میں صرف 11 لوگ مذہبی ملیں گے۔ یہ ایک حقیقت تھی۔ آپ دوسری حقیقت بھی ملاحظہ کیجئے، دنیا کے 1999 لوگ فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں۔ یہ فلاح عامہ کے بڑے بڑے منصوبے چلا رہے ہیں۔ یہ پولیو ویکسین سے لے کر افریقہ کا قحط زدہ علاقوں تک خوراک کا بندوبست کر رہے ہیں۔ یہ لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، چرچوں میں، سیناگوگ میں، مندروں میں، اور نہ ہی ٹیمپلز میں۔ یہ انسانوں اور انسانیت کو اپنا مذہب سمجھتے ہیں۔ یہ ہم وقت اس مذہب کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ دنیا کے 11 بااثر مذہبی لوگ ویلفیئر کا کوئی کام نہیں کر رہے۔ دنیا کے 1999 بااثر لوگوں نے زندگی میں کوئی عبادت گاہ تعمیر نہیں کرائی، اور دوسری طرف 11 مذہبی لوگوں نے کسی پیاسے کے لیے کنواں اور کسی بیمار کے لیے کوئی ڈسپنسری نہیں بنائی۔ یہ کیا اور یہ کیوں ہے؟ دنیا پچھلے 10 برس سے ان 2 سوالوں کا جواب تلاش کر رہی ہے۔ دنیا جب تلاش کر کے تھک جاتی ہے تو یہ ایک لمبا سانس لیتی ہے اور مسکرا کر کہتی ہے، فلاح و بہبود دنیا کا جدید ترین مذہب ہے۔ یہ مذہب بڑی تیزی سے عبادتوں کو پرانے بت توڑتا چلا جا رہا ہے۔ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں جب دنیا میں صرف ایک مذہب ہوگا، اور اس مذہب کا نام ہوگا فلاح و بہبود۔ انسانوں کی فلاح اور انسانیت کی بہبود۔ لی کاشنگ اور بل گیٹس جیسے لوگ اس مذہب کے دوتا بھی ہوں۔ میں اس فلسفی سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں مذہب انسان کی ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی۔ انسان کو ہر صورت خدا چاہیے، یہ خدا کا بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ اس معاملے میں اس قدر مجبور ہے کہ یہ نو گاڈ کو بھی گاڈ کا درجہ دے دیتا ہے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں مذہب کا 90% حصہ فلاح و بہبود پر مشتمل ہوتا ہے، اور 10% عبادات پر، مگر ہم انسانوں نے بدقسمتی سے مذہب کے 99% حصے کو عبادت میں چونک دیا، اور فلاح بہبود بل گیٹس اور لی کاشنگ جیسے دنیا داروں پر چھوڑ دی ہے۔ لہذا یہ لوگ دینداروں سے آگے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ آج ہم مذہب پرستوں سے بہت آگے ہیں۔ یہ ہمارے مقابلے میں اللہ کے زیادہ نزدیک ہیں، اتنے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق اور عزت دونوں میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ لوگ زندگی میں کوئی عبادت گاہ نہیں بنا رہے، لیکن یہ اس کے باوجود کامیاب ہیں، جبکہ ہم لوگ عبادت گاہوں پر عبادت گاہیں تعمیر کرتے چلے جا رہے ہیں، مگر ہم ناکام ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کہ بے بس انسان دنیا کی سب سے بڑی عبادت گاہ ہوتا ہے، اور یہ لوگ اس حقیقت سے واقف ہو چکے ہیں، جبکہ ہم لوگ زندہ عبادت گاہوں کو چھوڑ کر اینٹوں اور پتھروں میں خدا تلاش کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے لی کاشنگ جیسے لوگوں کا مذہب پھیل رہا ہے، اور ہم سکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے مگر اسی طرح سکڑتے رہے اور لی کاشنگ جیسے لوگ اسی طرح پھیلتے رہے تو وہ دن آتے دیر نہیں لگے گی جب خدا ان کے پاس چلا جائے گا اور ہمارے پاس صرف عبادت گاہیں رہ جائیں گی۔